اچھا، میں جو ریسرچ کی تھی نا نادر علی کے متعلق، وہ یہ تھی کہ یہ نا فرسٹ جو پہلی پہلی بار آیا تھا نا ریٹن فارم میں، ویسے کہ بہار الانوار میں آیا تھا، اور وہ تو تقریباً 400 یا 500 سال پہلے لکھی تھی محمد ہوں۔ باقر مجلسی صاحب نے. تو یا یہ سب سے پہلا جو ہمیں ریفرنس ملتا ہے وہ یہیں ملتا ہے، یا اس سے پہلے بھی کوئی ملتا ہے کوئی؟ آپ تو دیکھیں، یہ ایک چیز آپ یاد رکھیں اسلامی تاریخ میں، بکس کی تاریخ میں، کتابوں کی تاریخ میں، کہ پہلے جو کتابیں تھیں وہ پرنٹ اینڈ پریس نہیں تھا مسلمانوں کے پاس. یعنی آپ 300 سال پہلے، 400 سال پہلے چلے جانا تو پرنٹنگ پریس کا آغاز ہوا. شروع میں تو چائنا سے تھا، لیکن وہ انڈسٹری کسی کے پاس نہیں تھا. انڈسٹری 400 سال پہلے یورپ میں شروع ہوا. تو پہلے مسلمانوں کی کتابیں یورپ میں چھپتی تھیں. آپ پرانے کتابیں دیکھیں نا مسلمانوں کی، فارسی، عربی، شاید اردو بھی ہو، لیڈن میں اکثر چھپتے تھے. پھر بعد میں دوسری یورپی ممالک میں آہستہ آہستہ پھر ہندوستان میں بھی چھپنا شروع ہو گئی. لیکن یہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کتابیں سب کتابت ہوتی تھی. یعنی اس کے نسخے اس سے یہ بہت بڑا انڈسٹری تھا، کام تھا لوگوں کا. انہیں سے ان کی آمدنی ہوتی تھی کہ وہ کتابوں کے نسخے بناتے تھے، کتابوں کے کاپی کرتے تھے. جن کا اچھا خط ہوتا تھا کتابت کا، وہ کتابیں لکھتے تھے. تو اس طرح یہ جو ہے نا، اس کا پروڈکشن کم ہے. اس کا جو آپ کتاب اگر ہاتھ سے لکھیں گے نا، پریس میں تو کتاب 2 دن میں 1000 10,000 کتاب آپ چھاپ سکتے ہیں نا. ہاتھ سے لکھیں گے تو مہینے 2-3 مہینے میں ایک کتاب، وہ آدمی جلدی سے بھی لکھے نا 3 مہینے میں ایک کتاب لکھے گا. تو کتابیں مہنگی بھی تھی، کم بھی تھی. اور اس وجہ سے کیونکہ کتابوں کی تعداد کم تھی، مہنگی بھی تھی، جو غیر مشہور کتابیں ہوتی تھیں یہ اکثر ضائع ہو جاتی تھیں. غیر مشہور، غیر معروف کتابیں، اور بالخصوص شیعہ قوم کا، کیونکہ شیعوں کی تعداد کم ہے اور ہمیشہ کم رہی ہے، اور شیعہ جو ہے ہر جگہ اقلیت میں ہے، اور ان کو ڈر بھی رہتا تھا اپنی جان و مال کا، گورنمنٹس کی وجہ سے، دوسروں کی وجہ سے. تو یہ اب ان کے پاس سرکاری جو ہے بگ لائبریریز ہوتے ہیں، بڑے بڑے لائبریریان کے پاس نہیں ہوتی تھی، تو کتابیں ضائع ہو جاتی تھیں. تو اس وجہ سے بہت ساری کتابیں ضائع ہو گئی. تو مجلسی صاحب کے پاس بہت سارے وہ منابع تھے جو ہمارے پاس ابھی نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ مجلسی نے جو 400 سال پہلے یہ حدیث لکھی ہے، اس نے کہاں سے لکھی ہے؟ اس کا مصدر اس نے ذکر کیا ہے اپنے بحار الانوار میں. لیکن بحار الانوار کے بہت سارے مصادر ہیں جو ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں. اور یہ ایسے کتب جو تاریخ میں گم ہوئے ہیں، یہ صرف شیعوں کے پاس ایسا نہیں ہے. ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں، جماعت مخالفین، ان کے کتاب بہت ہم سے زیادہ. ہم ابھی اہل سنت کے پاس جتنی کتابیں ہیں نا، اس سے زیادہ ان کی کتابیں گم ہو گئیں، مفقود ہو گئیں تاریخ میں. لائبریریاں جل گئی ہیں، لوگوں نے کتابوں کا خیال نہیں رکھا ہے، علماء نے کتابوں کا خیال نہیں رکھا. تو یہ اصل میں یہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی تاریخ اس طرح کہ اگر وہ آپ کو اس سے پہلے والی کتاب میں نہیں ملتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد کے مصادر میں ہے، اس سے پہلے کے مصادر میں نہیں ہے. تو یہ ایک عام چیز ہے، یہ کوئی نادر چیز نہیں ہے. تھینک یو سر.